انہوں نے سب سے پہلے ان اعمال صالحہ کرنے سے پہلے اپنے عقیدے کی اصلاح کی ہوگی. فرمایا سعادت و نجابت کہ اس کو ہی خوش قسمتی اور خوشبختی نصیب ہوگی. کسے؟ فرمایا کہ سواد اعظم، جس کا شمار سواد اعظم میں ہوگا، سبحان اللہ، جس کا تعلق سواد اعظم سے ہوگا، وہی قیامت کے دن کامیاب ہوگا، باقی کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا. اب سواد اعظم سے مراد کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں تا فلاح و نجات اخروی متصور شود، یہاں تک کہ اسی سواد اعظم کے نظریے پر اسے موت آ گئی تو اللہ اپنے فضل سے اس کو جنت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ، تا فلاح نجات اخروی، قیامت کے دن جو اخروی نجات ملے گی وہ بظاہر کوئی زیادہ اعمال صالحہ دے کر نہیں، بلکہ اس سے پہلے اس کی عقیدے کی صحت کو دیکھا جائے گا. اگر اس کا شمار اہل سنت و جماعت میں ہوتا ہے، اگر اس کا شمار سنی عقیدے پر مرنے کے لحاظ سے ہوتا ہے، تو فرمایا قیامت کے دن رب اپنے فضل سے اس کو جنت عطا فرما دے گا. اور یہ چیز میں ضمن عرض کر دیتا ہوں، آج کے ماحول میں اس طرح کے باتیں سننے کو ملتی ہیں. کہتے ہیں کہ جی قیامت کے دن رب اپنے فضل سے ہمارے گناہ معاف فرما دے گا. یقیناً رب اپنے فضل سے گناہ معاف فرمائے گا تو ہماری بگڑی بننی ہے، اور ہمیں اپنے اعمال پر کوئی بھروسہ نہیں کہ ہم نے اتنے حج کیے، اتنے روزے رکھے، اتنے اعمال صالح کیے ہیں. جب تک رب کا فضل و کرم شامل حال نہیں ہوگا تب تک بندے کی بگڑی نہیں بنے گی. مگر یہ جو اللہ کا فضل اور اس کا کرم ملے گا، اس کا دائرہ کار کیا ہے؟ کیا ایک بندہ بد عقیدہ مر گیا اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ اگرچہ وہ وہابی مرا ہے، اگرچہ وہ دیوبندی مرا ہے، اگرچہ وہ رفضی اور تفصیلی مرا ہے، رب اپنے فضل سے اس کو بھی معاف فرما دے گا؟ نہیں. امام ربانی فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کو رب کا فضل نہیں مل سکتا. جو بد عقیدہ مر گیا، جو خارجی نسبی رفضی تفصیلی مر گیا، فرمایا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا. فرماتے ہیں جو بندہ سنی مرا، ہاں اس کے اعمال میں کمی رہی، 5 وقت کی نماز نہ پڑھ سکا، روزے نہ رکھ سکا، حج میں اس میں سستی ہو گئی، فرمایا یہ جو اس کی اعمال میں اس سے کمی رہ گئی ہے، مگر مرا وہ سنی ہے، تو رب کی ذات اس کے سچی عقیدے پر اپنے فضل سے اس کو جنت عطا فرما دے گا. سبحان اللہ، تو یہ چیز بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے. یہ بڑی ڈنڈی ماری جاتی ہے، یعنی عقیدے والا پیپر اللہ ماشاءاللہ آج پھاڑ دیا گیا. بڑے بڑے آستانوں سے اور بڑے بڑے مدارس سے، ہمارے علم میں ایسے مدارس ہے. ہم نے جب پڑھا تھا، اللہ کا فضل ہے، ہمیں یاد ہے ہمارے استاد کرام جب ہمیں پڑھاتے تھے، دوران تدریس اور دوران تعلیم ہے، ایک مسئلے سے یہ بھی واضح فرما دیتے یہاں سے رفضیت کا رد ہے، یہاں سے خارجیت کا رد ہے، اور یہاں سے فلاں کا رد ہے، اور یہاں سے ہمارا سچا سنی عقیدہ ثابت ہو رہا ہے. اب بچپن سے جس کو کوئی کڑوی دوائی دی ہی نہیں گئی، فارغ ہونے کے بعد جب اس کو کڑوی ڈوز لگائی جاتی ہے یا اس کو کوئی انجیکشن لگایا جاتا ہے، وہ کہتا ہائے ہائے کتنا درد ہے اس کا. اب ہم تو اس کے عادی ہو گئے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہمیں بچپن سے یہ ڈوز دیتے رہے ہیں. اس لیے سنی عقیدہ کتنا سچا عقیدہ ہے. امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سنندی فروقی علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر کسی کو کامیابی قیامت کے دن ملے گی وہ سنی عقیدے پہ ملے گی. اور فرمایا اگر کوئی بد عقیدہ مر گیا یا دنیا میں ہی بد عقیدہ ہو گیا تو کیا ہے؟ فرماتے ہیں خب سے اعتقاد، خب سے اعتقاد، عقیدے کا خبیث ہو جانا، عقیدے کا بگڑ جانا. اب عقیدے کا بگڑنا کیا ہے؟ ایک ہے سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے لحاظ سے جس طرح کی آج دیابرہ دھرم کا عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ ان کو علم غیب نہیں، معاذ اللہ انہیں کوئی اختیار نہیں، معاذ اللہ وہ ہم جیسے ہیں، یا معاذ اللہ ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، یہ بھی عقیدے کا بگاڑ ہے. اور میرے امام ربانی نے اس کو بھی واضح کیا. آپ آگے جا کے فرماتے ہیں، فرمانے لگے محجوبانے کہ محمد الرسول اللہ را بشر گفتان ودر رنگ سائر بشر تصور رمودان. فرماتے ہیں ابو جہل نے جتنا قریب سے سرکار کو دیکھا ہے اتنے قریب سے کسی اور نے نہیں دیکھا، باوجود اس کے پھر بھی ابو جہل جہنمی ہے. ہمارے استاد کرام جب ہمیں پڑھاتے تھے تو آپ فرماتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیجئے کہ جتنا قریب سے ابو جہل نے سرکار کو دیکھا ہے اتنے قریب سے غوث پاک نے نہیں دیکھا، اتنا قریب سے داتا صاحب نے نہیں دیکھا، اور اتنے قریب سے خواجہ صاحب نے نہیں دیکھا، اتنا قریب سے حضرت سیدنا مجدد الفسانی نے نہیں دیکھا، اتنے قریب سے حضور میاں محمد صدیق صاحب نے نہیں دیکھا، اتنے قریب سے حضرت خواجہ سواگ نے نہیں دیکھا.
فرماتے ہیں ابو جال دیکھ کے بھی جہنمی اللہ اور غوث پاک بغیر دیکھے جنتی. سبحان اللہ تو یہ کیسے ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں مجدد پاک نے لکھا ہے محجوبان کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را بشر گفتن. اس لیے کہ ابو جال جب بھی سرکار کی ذات کو دیکھتا، جب بھی آمنہ کے لال کے رخ زیبا کو دیکھتا، جب بھی سرکار کے کمالات کو دیکھتا، جب بھی سرکار کے محاسن و معجزات کو دیکھتا تو معاذ اللہ دیکھ کر یہی کہتا یہ تو میرے بھتیجی ہیں، ان کی ولادت میرے گھر میں ہوئی ہے، یہ بھی مجھے جیسے ہیں. تو محجوبان را مجدد پاک فرماتے ہیں اس کے درمیان حجاب آ گیا. کس کا؟ بشریت کا. ساری زندگی اس کے سامنے بشریت کا پردہ رہا. اور استاد گرامی قبلہ کنز الما فرماتے ہیں ابو جال دیکھ کر بھی جہنمی اور غوث پاک بغیر دیکھ کے بھی جنتی. کیوں؟